بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک انتہائی عجیب مقدمہ آیا تو آپ نے یہ مقدمہ ایک قاضی ابن یوسف کی دور اندیشی اور حق پر مبنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے اس کے پاس بھجوا دیا۔ قاضی ابن یوسف کے سامنے ایسے 3 نوجوانوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ایک نے امام کی نابینا لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جبکہ باقی 2 نے اپنے دوست کی خاطر اس لڑکی کو ورغلایا۔ تینوں ایک ہی کمرے میں لڑکی کے ساتھ پکڑے گئے اور پکڑے جانے کے بعد ہر ایک آدمی باقی 2 پر الزام لگا رہا تھا کہ میں تو بے گناہ ہوں، انہوں نے ہی لڑکی کو بے آبرو کیا ہے۔ ان کو بہت مارا گیا لیکن اس کے باوجود کسی نے اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا اور اپنے آپ کو بے گناہ کہتے رہے۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ان تینوں میں سے ایک ہی تھا، لیکن چونکہ وہ نابینا تھی اس لیے اس آدمی کی پہچان نہ پائی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ان تینوں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی بھی جب اصل مجرم کی شناخت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے امام کی نابینا بیٹی کے باپ کو یہ اختیار دے دیا کہ تم جسے چاہو اپنی بیٹی کا بدلہ لو۔ امام نے ایک تیز دھار خنجر لیا اور کہا کہ میں ان تینوں نوجوانوں کے نفس کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ساری زندگی ذلت میں گزار دیں۔ قاضی کی بیٹی نے جب یہ سنا تو امام کے اس فیصلے پر اعتراض کیا کہ اصل مجرم کو ہی سزا ملنی چاہیے۔ مجرم کی شناخت کے لیے وہ عدالت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کی بات ہے کہ عراق کے شہر کے 3 نوجوان تینوں ہم سفر اور بچپن کے دوست تھے۔ تینوں میں سے ایک دوست کو امام کی ایک نابینا لڑکی پسند آئی۔ اس نے لڑکی کو شادی کی پیشکش بھی کی لیکن لڑکی نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے باقی 2 دوستوں کی مدد سے لڑکی کو ورغلایا اور پھر ایک ویران کھنڈر میں لے گئے۔ وہاں اس نے لڑکی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ وہ وہاں کھنڈر میں موجود تھے کہ ایک بزرگ نے لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی اور بھاگتا ہوا آیا تو وہ تینوں اپنے کپڑے درست کر رہے تھے۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا لیکن چونکہ میں نابینا ہوں لہٰذا میں اس لڑکے کو نہیں پہچان سکتی جو میرا مجرم ہے۔ سپاہیوں کی مدد سے ان تینوں کو قاضی شہر کے پاس پیش کیا گیا۔ شہر کے قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ مجرم خود اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور جرم کا اعتراف کرے تو بہتر ہے، اور کہنے لگا میں اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا تھا، جب میں ادھر آیا تو اس لڑکی کے ساتھ بدکاری میں مصروف تھے۔ میں نے ان دونوں درندوں کو لڑکی سے الگ کیا اور یہ بزرگ اچانک کھنڈر میں آیا۔ اس نے ہم تینوں کو دیکھ لیا اور گنہگار جانا۔ میں بے قصور ہوں جبکہ یہ دونوں ہی لڑکی کے گنہگار ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کس نے لڑکی کو بے آبرو کیا اور کون اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک نے سنا تو کہا یہ جھوٹ ہے، وہ اور وہ لڑکی کو اسی ویرانے میں لے گئے تھے۔ جب میں انہیں تلاش کر رہا تھا تو مجھے بھی بے گناہ ان کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرے نے بھی اسی طرح کی کچھ باتیں کی اور باقی اپنے دونوں دوستوں پر الزام لگایا۔ شہر کے قاضی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، لہٰذا اس نے تینوں کو قاضی ابن یوسف کی عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ قاضی اس وقت عدالت میں موجود نہ تھا تو اس نے تینوں کو اپنے گھر ہی دعوت پر بلایا۔ تینوں حیران ہوئے کہ قاضی کو اپنے گھر پر دعوت پر بلانے کا آخر مقصد کیا ہے۔ خیر وہ دعوت پر قاضی کے گھر پہنچے تو دسترخوان ان کے لیے بچھایا گیا اور 3 قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ ایک کو چاول پیش کیے گئے اور ایک کو گوشت جبکہ ایک کو انڈے کا حلوہ کھلایا گیا۔ پہلے نے جیسے ہی چاول اپنے منہ میں ڈالے تو فوراً تھوک دیا اور چاول باہر نکالے۔ قاضی نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ان چاولوں میں انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے، لہٰذا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ میں یہ چاول کھاؤں۔ دوسرے نے پہلا لقمہ گوشت کا جب منہ میں ڈالا تو لقمہ نگل نہ سکا اور باہر نکال لیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے بلکہ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تیسرے کو جب انڈے کا حلوہ کھانے لگا تب اس نے بھی کھانے سے ہی انکار کر دیا۔ قاضی نے جب اس سے بھی وجہ پوچھی کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈے کا حلوہ جس آدمی نے تیار کیا ہے وہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہے اور اس نے پانی کی جگہ گدھے کا پیشاب مکس کیا ہے اور اس کے ہاتھ سے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ قاضی ان تینوں کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ پچھلے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جاوے گا، لیکن پہلے تمہاری اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا اور اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو سزا ملے گی۔ سب سے پہلے قاضی اس دکاندار کے پاس گیا جہاں سے اس نے چاول خریدے تھے۔ قاضی نے اس دکاندار سے کہا کہ تم نے یہ چاول کہاں سے لیے؟ دکاندار نے ایک کاشتکار کا نام لیا کہ میں نے چاول اس سے لیے تھے۔
قاضی نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ چاول کہاں سے لیے؟ اس نے بتایا کہ پرانے قبرستان کی زمین کافی عرصے سے ویران پڑی تھی اور اس پر کافی پانی جمع تھا، حتیٰ کہ قبریں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس پر چاول بو دیے۔ قاضی نے دل میں سوچا کہ پہلا ٹھیک کہہ رہا تھا، اور وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ چاولوں میں سے انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلایا جس سے اس نے گوشت خریدا۔ قاضی نے قصاب سے کہا کہ سچ سچ بتانا، مجھ سے غلط بیانی نہ کرنا، یہ جو گوشت تم نے مجھے فروخت کیا یہ کس چیز کا تھا؟ قصاب نے کہا جناب یہ بکرے کا گوشت تھا۔ قاضی نے قصاب سے کہا اچھا، جہاں سے تم نے یہ بکرا خریدا مجھے اس گھر کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اس نے ایک دیہاتی کا پتہ بتایا۔ دیہاتی نے جب اچانک قاضی کو اپنے سامنے دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اپنا بکرا اس قصاب کو فروخت کیا تھا؟ دیہاتی نے کہا جی ہاں، میں نے اپنا بکرا ہی فروخت کیا تھا۔ قاضی نے اس سے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس قصاب کو کتا فروخت کیا تھا اور اس نے وہ کتا ذبح کر کے ہمارے مہمانوں کو کھلایا۔ دیہاتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور کہا قاضی صاحب خدا کا خوف کریں، میں ایسا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ پورا علاقہ میری اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اس کو اپنا بکرا ہی فروخت کیا تھا۔ قاضی نے کہا پھر میرے مہمان نے ایسا کیوں کہا کہ یہ گوشت مجھے کتے کا معلوم ہوتا ہے؟ دیہاتی کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا جناب اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بکرا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی۔ میں پریشان ہوا کیونکہ میرے پاس دودھ نہیں تھا اور اس بچے کی خوراک صرف دودھ ہی تھی۔ ایک دفعہ میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتیا اس بکرے کو دودھ پلا رہی ہے۔ میں کھڑا دیکھتا حیران رہ گیا، مجھے یہ بہت عجیب لگا، لیکن میں اس بکری کے بچے کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا بچپن سے ہی اس کو اسی کتیا نے پالا۔ بعد میں جب یہ بڑا ہوا تو اسی کتیا کے ساتھ بیٹھتا اور کتیا اس سے چاٹتی اور پیار کرتی۔ گاؤں کے کافی لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ایک نجس جانور کے ساتھ تم نے حلال جانور کیوں ملا دیا؟ آخر تنگ آ کر میں نے یہ بکرا قصاب کو فروخت کر دیا، لیکن اس کو حقیقت نہ بتائی۔ قاضی سمجھ چکا تھا کہ کیوں دوسرا اس گوشت میں سے کتے کی بدبو آ رہی تھی۔ قاضی دل میں سوچنے لگا کہ یہ تینوں شخص مجرم ہونے کے علاوہ بلا کے ذہین ہیں، لہٰذا اصل مجرم کی شناخت بہت مشکل معاملہ ہے۔ اب قاضی نے تیسرے کا سچ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے اپنے اس بروچی کو بلایا جس نے انڈے کا حلوہ تیار کیا اور کہا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس لے جاؤ۔ باورچی نے قاضی کو بتایا کہ میرا باپ تو میرے بچپن سے ہی فوت ہو چکا ہے، لیکن ماں زندہ ہے۔ وہ قاضی کو اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ قاضی نے اس کی ماں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ یہ بیٹا تمہارا ہے؟ اس کی ماں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی، کچھ ڈاکو نے انہیں بے آبرو کر دیا۔ میں شادی شدہ تھی جبکہ میرا شوہر اس وقت تجارتی سفر پر تھا۔ ان نوجوانوں کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن میں نے یہ راز کسی کو نہ بتایا کہ سسرال والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میرا یہ بیٹا آپ کے ہاں بروچی ہے، یہ میرے شوہر کے نطفے سے نہیں۔ اب تیسرے کی بات کی بھی تصدیق ہو چکی تھی۔ قاضی حیران تھا کہ تینوں اگر اتنے ذہین ہیں پھر انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ قاضی واپس گھر آیا، تینوں سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ مجرم خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، ورنہ میں تینوں کو ہی پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ مگر یہاں بھی وہ تینوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے تاکہ قاضی ابن یوسف شک کا شکار ہو جائے اور فیصلہ نہ کر پائے اور اصل مجرم کی شناخت نہ ہو پائے۔ قاضی تینوں کو عدالت میں لے گیا اور اس کے بعد امام اور اس لڑکی کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔ ایک طرف مظلوم لڑکی اور اس کا باپ کھڑا تھا جبکہ دوسری طرف تینوں ملزم کھڑے تھے۔ قاضی نے دیکھا کہ امام کا چہرہ غصے سے لال تھا، اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ قاضی نے امام سے کہا کہ یہ تینوں ہی تمہاری بیٹی کے مجرم ہیں، لہٰذا جیسے چاہو ان کو سزا دو اور اپنی مظلوم بیٹی کا بدلہ لو۔ امام نے کہا کہ میں ان تینوں کو سزا دوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ یہ تینوں عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ میں ان کو ماروں گا نہیں بلکہ ان تینوں کے نفس کاٹ لوں گا تاکہ فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے اور دوبارہ یہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہ کر سکیں۔ یہ زندہ رہیں گے لیکن ذلت اور رسوائی کے علاوہ ان کی قسمت میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ امام نے ایک خنجر تیز دھار آلے پر رکھا اور تیز کرنے لگا۔ قاضی کی عقل مند بیٹی نے جب امام کے ارادے کو دیکھا تو کہا کہ یہ غلط ہے، جو سزا اس امام نے تینوں کے لیے تجویز کی ہے وہ اصل مجرم کو ہی ملنی چاہیے۔
قاضی نے بیٹی سے کہا بیٹی لیکن میرے لیے اصل مجرم کی شناخت کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور لڑکی بھی نابینا تھی، وہ بھی اپنے مجرم کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ قاضی کی لڑکی نے کہا کہ آپ اس دیہاتی کے پاس جائیں جس نے اپنا بکرا اس قصاب کو فروخت کیا تھا۔ دراصل اس کے پاس 2 بکرے تھے جن میں سے ایک بکرا اس نے چھپا لیا تھا، وہ بھی بچپن میں کتیا کا دودھ پر پلا۔ وہ بکرا ہی ان میں سے مجرم کی شناخت کروائے گا۔ وہ بکرا عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ایک تاریک کمرے میں کھڑا کیا گیا۔ تینوں سے کہا گیا کہ باری باری جا کر اس بکرے کے سینگوں کو ہاتھ لگائیں۔ جب مجرم اس کے سینگوں کو ہاتھ لگائے گا تب بکرا ایک عجیب سی آواز نکالے گا جو کتے سے ملتی جلتی ہوگی۔ تینوں کمرے میں گئے اور بکرے کے سینگوں کو ہاتھ لگا کر واپس آ گئے۔ پھر لڑکی نے ایک سپاہی سے کہا کہ ان تینوں کے ہاتھوں کو سونگھو۔ سپاہی نے تینوں کے ہاتھوں کو سونگھا اور پھر قاضی کی بیٹی کو بتایا کہ تینوں کے ہاتھوں سے ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر قاضی کی بیٹی کافی پریشان ہو گئی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو پریشان دیکھا تو پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیٹی نے باپ کو بتایا کہ میں نے بکرے کے سینگوں پر ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی تھی اور پھر ان تینوں کو ان کے سینگوں پر ہاتھ لگانے کو کہا۔ میرے دل میں تھا کہ جو اصل مجرم ہوگا وہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بکرے کے سینگوں کو نہیں چھوئے گا تاکہ اس کا جرم پکڑا نہ جائے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں نے ان کے سینگوں کو ہاتھ لگایا جیسا کہ یہ پہلے ہی میرے منصوبے کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ میرے دماغ میں کیا ہے اور میں کس طرح ان تینوں میں سے اصل مجرم کو پکڑنا چاہ رہی ہوں۔ یہ تینوں بہت چالاک اور شاطر لوگ ہیں۔ قاضی نے جب یہ سنا تو کہا بیٹی پھر میرے فیصلے کے درمیان حیل کیوں ہوئی؟ یہ سامنے کھڑے شخص کی بیٹی کے مجرم ہے اور بیٹی کے باپ نے خود ان تینوں کے لیے سزا بھی تجویز کر لی ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ان کو ان کا کام کرنے دیجئے۔ قاضی کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ جانتے ہیں جب بھی کبھی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے میں ہمیشہ آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا، میں نے ہمیشہ آپ کی مدد کی اور مجرم کی شناخت کے لیے مدد کی، مگر آج ان تینوں نے مجھے ناکام کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے وقت دیجئے، میں ظالم آدمی کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی جس نے اس نبینا لڑکی کو بھی نہ بخشا۔ قاضی نے اپنی بیٹی سے کہا ٹھیک ہے بیٹی جیسا تم بہتر سمجھو، مگر یاد رکھنا ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد حقیقت معلوم ہو سکے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ قاضی کی بیٹی نے باپ سے کہا کہ میں ان تینوں کو ایک مختصر سی کہانی سنانا چاہتی ہوں اور کہانی سننے کے بعد میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ مجرم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا۔ بیٹی کی بات سن کر قاضی حیران ہوا۔ لڑکی نے ان تینوں دوستوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کو ایک کہانی سنائی۔ لڑکی نے کہا کہ آج سے 28 سال پہلے بغداد میں 2 دوست رہا کرتے تھے، ایک کا نام قاسم جبکہ دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ دونوں کی دوستی تھی اور لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کودتے اور پڑھے حتیٰ کہ جوان ہوئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگر ایک دوست کو بخار بھی ہو جاتا تو دوسرے کی طبیعت خود بخود خراب ہوتی۔ قاسم کا باپ ایک مشہور مصور تھا اور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے قاسم کو بھی مصوری کا شوق تھا۔ اسکندریہ میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جس میں مصر، ایران، ترکی، لبنان مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے۔ ان لوگوں میں شمشیر زن تاجر حضرات بھی شرکت کرتے تھے۔ حسین و جمیل لڑکیاں رقص کرتی اور اسی طرح لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ شمشیر زن اپنی شمشیر زنی کے جوہر سب کے سامنے پیش کرتے۔ رات کے وقت آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنیاں انسان کو مدہوش کر دیتی تھیں۔ امیر اور کبیر لوگ اپنے حجرے میں بیٹھ جاتے، خوبصورت لڑکیاں ان کے سامنے رقص کرتی۔ اسی میلے میں مصور عمر جو قاسم کا باپ تھا اپنی دکان لگاتا، اپنی مصوری کی اعلیٰ شاہکار لوگوں کے سامنے رکھتا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تصویریں فروخت ہو جاتی۔ ایک دفعہ مصور عمر سخت بیمار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا میری جگہ آج تم دکان پر ٹھہرنا، گاہکوں کا بہت زیادہ رش ہوگا لہٰذا تم نے ہی ان کو ڈیل کرنا ہے۔ قاسم اپنے باپ کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کا دوست عبداللہ پریشانی کی حالت میں اس کے پاس آیا۔ قاسم نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو عبداللہ نے بتایا کہ میں نے میلے میں ایک لڑکی دیکھی، وہ ایک شہزادی تھی اور اس شہزادی کے ساتھ ایک کنیز بھی تھی۔ وہ ایک پری چہرہ لڑکی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی اور اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ قاسم نے جب اپنے دوست کو پریشان دیکھا تو اپنے باپ کی دکان بند کی اور اپنے دوست کے ساتھ اس پری چہرہ لڑکی کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ان دونوں دوستوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے پورا علاقہ چھان مارا۔
ہر گلی میں گئے مگر لڑکی نہ مل سکی۔ دوسرے دن وہ میلے میں اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، لیکن پھر بھی وہ لڑکی انہیں نہ مل سکی۔ اب 3 روزہ میلہ ختم ہو چکا تھا، لڑکی نہ ملی اور عبداللہ بے حد پریشان تھا۔ تو اس کے دوست قاسم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میری جان ہو، اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ، میں اس کی تصویر بنا لیتا ہوں۔ عبداللہ نے لڑکی کا حلیہ بتایا تو قاسم نے اپنے ہاتھوں کے جادو سے لڑکی کی تصویر تیار کی۔ جب تصویر مکمل ہوئی تو عبداللہ نے کہا کہ اس تصویر میں 2 خامیاں ہیں، نچلے ہونٹ کے ساتھ تل نہیں اور لڑکی کی زلفیں کچھ زیادہ لمبی تھی۔ قاسم تصویر میں دونوں چیزیں لگا دیں تو عبداللہ چیخ اٹھا کہ یہ ہو بہو اسی لڑکی کی طرح ہے۔ قاسم نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک میں لڑکی کو تلاش نہیں کر لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور تمہاری اس سے شادی کروا کر ہی رہوں گا۔ اگلے دن دوست نے اپنے گھر کو خیر باد کہا اور اپنے دوست کو الوداع کہتے ہوئے لڑکی کی تصویر کو جیب میں رکھا اور اس کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ اس نے ہر علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن لڑکی نہ مل سکی۔ دن رات وہ لڑکی کو تلاش کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اپنے دوست کے بارے میں خیریت بھی دریافت کرتا رہا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا دوست سخت بیمار ہے، یہ سن کر وہ بھی بیمار پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے لڑکی کی تلاش جاری رکھی حتیٰ کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ لڑکی نہ ملی اور سال کے بعد دوبارہ اسکندریہ کے اسی میلے کا انعقاد ہوا جہاں دوست نے لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دوست نے اپنے دوست کی خاطر میلے میں گھومنے لگا کہ شاید وہ لڑکی دوبارہ مل جائے، وہ اسے دیکھ لے، لیکن وہ لڑکی نہ ملی۔ دوست کے والدین اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، یہ اپنے دوست کی وجہ سے اتنا مجنون ہو چکا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ حیران تھے کہ کیا کوئی آدمی اپنے دوست کی خاطر اتنا بھی جنونی ہو سکتا ہے، کیسے اپنی بھوک اور پیاس اپنے والدین تک کا احساس نہ ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن اس نے کہا کہ اگر دوست کو لڑکی نہ ملی تو وہ مر جائے گا اور میں دوست کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے اس نے اپنے والدین کو معذرت کی اور دوبارہ لڑکی کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ والدین نے سوچا کہ اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کے دماغ سے دوست نکلے اور اسے ایک اچھی ہمسفر لڑکی مل جائے۔ تصور عمر نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کی اور اس کی شادی کرائی۔ سہاگ رات کو جب اس نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کو جھٹکا لگا۔ لڑکی نے کہا سرتاج کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ قاسم نے اپنی دلہن سے کہا کہ دیکھو اگر ایک شوہر ہونے کے ناطے میں تجھ سے کہوں تو کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن نے کہا میں ہر وہ بات جو خدا اور رسول کی شریعت کے خلاف نہ ہو وہ ضرور مانوں گی۔ قاسم نے دلہن سے کہا نہیں، جو میں کہوں گا تجھے ماننا پڑے گا ورنہ ایک معصوم آدمی اپنی جان ہار بیٹھے گا۔ وہ میرا دوست ہے، آج سے 2 سال پہلے اس نے تجھے دیکھ لیا تھا ایک میلے میں اور تب سے لے کر آج تک وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی تم ملوگی میں تجھے اپنے دوست کے پاس بھیج دوں گا۔ خدارا میری اس حالت پر رحم کرو، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اپنے دوست کے ہاں بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کے پاس جا سکو اور اس کی جان بچ جائے۔ دلہن نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے دوست کے پاس جاتی ہوں، لیکن آپ مجھے ابھی طلاق مت دیجیے گا، جب میں وہاں پہنچ جاؤں تبھی طلاق دیجیے گا۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے۔ دلہن نے جانے کی تیاری کی، ایک گھوڑا منگوایا اور آدھی رات کو عبداللہ کے بتائے ہوئے پتے پر چلی۔ آدھی رات کا وقت تھا، کچھ راہزن جنگل میں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی گھوڑے پر سوار ان کی طرف آ رہی ہے۔ انہوں نے لڑکی کا راستہ روکا، لڑکی کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ زیورات سے لدی حسین و جمیل لڑکی ان کے سامنے کھڑی ہے۔ سردار نے اس سے پوچھا کہ آدھی رات کو تم یوں اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ لگتا ہے تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، اتنی حسین و جمیل دلہن آدھی رات کو اکیلے نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ دلہن نے بتایا کہ میں حقیقت تو آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن اتنا ضرور بتاؤں گی کہ میں کس آدمی کی جان بچانے کی خاطر جا رہی ہوں، اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو وہ مر جائے گا۔ سردار نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں نے بھی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی، ایسا شکار آسانی سے تو میں نہیں جانے دوں گا۔ لڑکی نے کہا سردار میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ مجھے یہاں سے جانے دیں تو 24 گھنٹے کے اندر واپس آپ کے پاس آؤں گی اور بہت سارا مال اور زیورات لے کر آؤں گی، کسی کی زندگی کی خاطر اب میرا جانا ضروری ہے۔ سردار ایک زانی تھا جو لگ بھگ 1000 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زنا کر چکا تھا۔
اس نے لڑکی سے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن اگر تو نے ہمیں دھوکہ دیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اب میرے ساتھی تمہیں تمہاری منزل مقصود تک چھوڑ کر آئیں گے۔ لڑکی نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلی ہی آئی تھی اور اکیلی ہی جاؤں گی۔ سردار سے وعدہ کرنے کے بعد لڑکی نے اپنا سفر جاری رکھا اور صبح وہ عبداللہ کے گھر پہنچی۔ عبداللہ نے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جس کی خاطر وہ 2 سال زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ عبداللہ نے اس سے کہا کہ اے حسینہ تم کون ہو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ دلہن نے کہا کہ آپ کو اس بات کی کوئی خوشی نہیں کہ آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی محبت مل چکی ہے جو آپ کے سامنے ہے، لیکن ادھر آپ مجھے حقیقت بتاؤ۔ جب دلہن خاموش رہی تب اس نے ایک خنجر اٹھایا اور کہا کہ اگر تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گی تو اسی خنجر سے میں اپنی جان لے لوں گا۔ تب دلہن نے اسے سارا ماجرا بتایا۔ یہ سن کر دوست کے دل میں اپنے دوست کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے دلہن سے کہا کہ آج سے تم میری بہن ہو اور اپنے بھائی کے گھر آئی ہو، تو ہرگز قاسم سے طلاق نہیں لوگی اور واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ گی۔ جب دلہن واپس جانے لگی تب قاسم نے کہا بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجتے، اس لیے اس نے بہت سارے مال اور زیورات دلہن کو دے دیے اور کہا کہ میرا ایک آدمی تمہارے ساتھ جائے گا، مگر دلہن نے اکیلے جانے کی ضد کی۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھی اور مال اور زیورات سمیت سردار کے پاس آئی۔ سردار سے کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس نے سردار کے سامنے اپنے زیورات اور مال جو تحفے میں بھائی نے دیے تھے اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ سردار یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کوئی لڑکی اپنے قول و قرار کی اتنی بھی پکی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی اور واپس ہماری طرف آئی، حالانکہ وہ بآسانی فرار بھی ہو سکتی تھی۔ لڑکی کی اس بادلی نے سردار کی زندگی بدل دی اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب آپ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ باضد رہا۔ جب لڑکی نے سردار کو ساری داستان سنائی تو وہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا آج تم نے اس ناپاک آدمی کو بدل ڈالا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے تم میری بیٹی ہو، اور اگر بیٹی اتنی نیک ہو تو اس کے باپ کو بھی گناہوں سے باہر آنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ سردار نے دعاؤں سے اس لڑکی کو وہاں سے روانہ کیا اور زیورات اور مال بھی دے دیا۔ لڑکی واپس قاسم کے پاس آئی تو اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ لڑکی نے اسے سارا ماجرا بیان کیا تو دوست سجدے میں گر گیا۔ یہاں یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اب قاضی کی بیٹی نے تینوں سے باری باری سوال کیا کہ اصل قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے نے کہا کہ اصل قربانی قاسم نے دی، جس نے اپنے دوست سے وعدہ پورا کرنے کی خاطر اپنی منکوحہ بیوی اپنے دوست کے پاس بھیج دی۔ دوسرے نے کہا نہیں، اصل قربانی عبداللہ نے دی، جس کو اپنی محبت مل چکی تھی۔ تیسرے نے کہا نہیں، دراصل اصل قربانی تو راہزن ڈاکوؤں کے سردار نے دی۔ وہ دونوں آپس میں دوست تھے اور دوستی کی خاطر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں پایا، لیکن ڈاکوؤں کے سردار نے، جو کہ ایک بد کردار تھا اور لڑکی کو کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے پیشے کو چھوڑ دیا اور لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ قاضی ابن یوسف کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا یہی تیسرا اصل مجرم ہے، اس کا نفس کاٹ کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ عدالت میں موجود ہر آدمی حیران تھا اور قاضی نے بیٹی سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مجرم ہے؟ قاضی کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ آدمی جس ادا کا مالک ہوتا ہے اسی خاصیت کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا خود زانی ہے، اس لیے اس نے ایک زانی سردار کو پسند کیا اور اس کی تعریف کی تو میں اس کے ذہنی رجحان کو سمجھ گئی۔ بعد میں تیسرے نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں ہی اصل مجرم ہوں اور میں نے ہی اس کے نبینا پن کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا اور کبھی بھی یہ مجھے پہچان نہیں سکے گی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چلاک اور تیز انسان کی نسبت اس سے زیادہ بھی کئی لوگ چلاک اور تیز ذہن ہو سکتے ہیں۔ آخر پھر بھری عدالت میں قاضی ابن یوسف نے حکم دیا اور مجرم کا نفس کاٹ لیا گیا اور اسے عبرت کا نشان بنایا گیا، جبکہ اس کے 2 دوستوں کو قید میں ڈالا گیا اور انہیں 5-5 سال کی سزا دی گئی۔